نستجيب. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل ربي زدني علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. یہ آداب محفل میں سے ہے کہ جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو ہر وہ کام جو ذہن کی مشغولیت کا سبب بن کر بیان سننے میں غفلت پیدا کر سکتا ہو اسے ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عدم توجہی کی بنا پر جائز ناجائز اور ناجائز جائز سنائی دیتا ہے، اور ہم جیسے جو میڈیا پہ آنے والے ہیں یا کوئی بھی جو کسی حوالے سے مشہور ہو جائے، جتنی تعریفیں ہم لوگوں کی جاتی ہیں اتنی ہی تنقیدیں ہم پر بہت ہوتی ہیں. عدم توجہی خود ہوتی ہے اور پھر جا کے بولتے ہیں مفتی صاحب ایسے بول رہے ہیں، اس کو جائز کہہ گئے، فلاں چیز کو ناجائز کہہ گئے، حالانکہ وہ سیاق و سباق پر توجہ نہیں ہوتی. میری ہمیشہ عادت ہے کہ میں ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرتا ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت گزاری نہ ہو، ہم یہاں سے اٹھیں تو کوئی سوچ کوئی فکر لے کر جائیں. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے بھائی کھڑے ہوئے ہیں آپ تھوڑی دیر میں تھک جائیں گے. جب آپ تھکیں گے تو دوسروں کو ڈسٹرب کریں گے، چلیں گے پھریں گے، تو اگر آپ بھی کہیں تشریف فرما ہو جائیں تو بہت مہربانی ہوگی. یوں ہی اسٹیج کے اوپر یا تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے دوران بیان، اور بیٹھیں تو حتی الامکان ساکت ہو کر، حتی الامکان، کیونکہ سب لوگوں کی توجہ اس جانب ہوتی ہے. اسٹیج پہ کوئی بھی حرکت ہوگی تو سب کی توجہ اس جانب جائے گی. آپ بھی بیٹا بیٹھ جاؤ، پنکھے والے بھائی تو تھوڑی سی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ویسے بھی دیکھیں 1:34 پر بیان شروع کروایا گیا ہے. اس وقت ہماری حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ میں تو آرام کا عادی ہوں اب رات میں، کیونکہ دن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور آپ بھی کل ورکنگ ڈے ہے، غالباً سب نے اپنے کام پہ جانا ہوگا، اور بہت سے دل میں کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب زیادہ لمبا مت کیجیے گا، صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے. اس لیے ٹو دا پوائنٹ گفتگو کی سب سے گزارش ہے ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو اس کو تسلیم کیجیے گا، غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کیجیے گا. ایکو بابا بالکل بند کر دیجیے نا. میں نے جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی وہ ہمارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل، اے حبیب آپ کہیے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. دیکھیے اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں موجود مخلوق میں سب سے افضل ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا اولین معیار علم کی زیادتی ہے. یعنی ایسا تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل عبادات کی تھیں اس وجہ سے آپ کو افضل قرار دیا گیا، یا آپ
خوبصورت بہت زیادہ تھے اس لیے سب پر فوقیت دے دی گئی؟ ہاں، یہ اضافی خصوصیات بہت ساری ہیں، لیکن حقیقتاً جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں وہ علم کی وجہ سے۔ ورنہ نوح علیہ السلام کی صرف تبلیغ کی عمر تقریباً 950 سال ہے۔ 950 سال تو تبلیغ فرمائی تھی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک 63 سال، جن میں سے اول 40 سال میں تو اعلان نبوت ہوا بھی نہیں تھا۔ 40ویں سال میں اعلان نبوت، 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی، کل 23 سال کی زندگی۔ لیکن نوح علیہ السلام کی 950 سال تک تبلیغ اور اس دوران جتنی بھی عبادت تھی، اس کی وجہ سے نوح علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل تو نہیں ہوئے۔ آپ کا مرتبہ بہرحال مسلمہ ہے کہ ہمارے نبی سے کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو اگر آدمی کی فضیلت کا معیار عبادت ہوتا تو ضرور نوح علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہوتا۔ اصل میں افضلیت کا معیار ہے علم۔ سفر معراج کو ذہن میں لے کر آئیں۔ اولاً نص قرآنی سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ تمام انبیاء علیہم السلام وہاں پر جمع ہیں۔ یہ شرعی اصول ہے کہ اگر کسی مقام پر کوئی امام مقرر نہ ہو تو امامت کا حقدار ان تمام موجود لوگوں میں سے وہ ہوگا جو علم میں سب سے زیادہ ہوگا۔ جب سب نبی جمع ہو گئے تو یہ 2 رکعت نماز پڑھوانے میں حکمت کیا تھی؟ تو بعض شارحین نے یہی بیان فرمایا کہ اگرچہ انبیاء علیہم السلام یہ بات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علمی حوالے سے سب سے افضل ہے، سب سے آگے ہے، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں پر بھی اس بات کو منکشف کرنے کے لیے یہ تمام اہتمام کیا گیا۔ سارے نبی جمع ہیں، امامت کی باری آئی، سب ادباً پیچھے کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ پیچھے سے یہ آواز نہیں آئی کہ یا رسول اللہ، اے حبیب اللہ، آدم علیہ السلام موجود ہیں جو آپ کے والد ہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پیچھے آ جائیے، والد صاحب کو آگے بھیجیے۔ نہیں، کیونکہ تمام نبی جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ جو علم میں سب سے زیادہ ہوگا وہ سب سے زیادہ با ادب ہوگا، قابل ادب ہوگا، وہ سب سے زیادہ افضلیت کا مستحق ہوگا۔ کسی نے آبجیکشن نہیں کیا، نبی کریم نے نماز پڑھائی اور ثابت کر دیا قیامت تک کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں علم کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے قرآن بتدریج نازل ہوا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس سے مراد ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن ایک ساتھ نازل کیا گیا، لیکن دنیا میں اس کا نزول پورے 23 سال میں پورا ہوا۔ 23 سال کی مدت میں جیسے جیسے واقعات ہوتے رہے، جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ضرورت کے مطابق ان آیات کو نازل فرمایا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو آپ بتائیے کہ کیا اس دعا کے بعد نبی کریم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ تھا یا اس سے پہلے؟ یقیناً اس سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ علمی لحاظ سے دیا گیا اس کا فیصلہ تو اللہ کی بارگاہ میں ازل سے ہی ہو چکا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ علم تو آپ کے اس دعا سے پہلے ہی اتنا دیا گیا جو تمام مخلوق سے زیادہ تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، حبیب فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی اتنی زیادتی کہ جس زیادتی کی بنا پر ہمارے نبی تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ، اس کے باوجود تمنا کیا ہے؟ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے معلوم ہوا
کہ دعا کروانے والا کون ہے، حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی کو، اس نبی کو جو پہلے ہی علمی حوالے سے تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں علم کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور یقیناً آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی ہر دعا مقبول ہو جائے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو سبحان اللہ، جب اللہ کا حکم ہوا حبیب آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو کیا نبی نے یہ حکم پورا کیا ہوگا کہ نہیں؟ آپ نے یقیناً دعا مانگی ہوگی، اور جب یہ دعا مانگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبول بھی فرمایا ہوگا کہ نہیں؟ ضرور قبول فرمایا ہوگا۔ تو یقیناً نبی کا وہ علم جو پہلے ہی آپ کی بزرگی کے لیے کافی تھا، اس میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا، اور کتنا اضافہ ہوا کہ آپ کے پاس کوئی معیار ہے، کوئی پیمانہ، کوئی ایسا میٹر آپ نے ایجاد کیا ہو کہ آپ لگا کر معلوم کر لیں نبی کا علم کتنا؟ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی اپنے نبی کو اتنا عطا فرمایا جس کا آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہمارے نبی کو اللہ نے علم کی دعا فرمائی، تعلیم فرمائی، دعا کیجیے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں علم کا بڑا مرتبہ ہے۔ اس کی ایک اور دلیل دیکھیے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سورہ بقرہ میں واقعہ موجود۔ اللہ تعالیٰ نے مشورتاً فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں میں اپنے ایک نائب خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی یا رب کریم، تو ان لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں جا کر خون ریزی کریں گے، فساد برپا کریں گے۔ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ ظاہری جملہ تھا، اور باطن میں یہ بات پوشیدہ تھی کہ ان کو پیدا کرنے میں حکمت کیا پوشیدہ ہے۔ جب ہم معصوم مخلوق رات دن تیری عبادت کرنے والے ایک لمحہ بھی تیری عبادت سے غافل نہیں ہوتے، تو ان کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا مصلحت؟ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام، حتیٰ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ پیالے تک کا نام بتایا، اس کے استعمال بتا دیا کہ یہ پیالہ ہے اور اس کا استعمال یہ ہے۔ بتائیے تمام چیزوں کا نام، کہ قرآن کا علم ہے، کوئی حدیث کا علم ہے، کوئی فقہ سے تعلق رکھتا ہے؟ نہیں، لیکن علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ تمام نام سکھا کر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا، ان کا نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ یا رب کریم، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا، عاجزی کا اظہار کر لیا، لیکن تمام کے نام ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا ان تمام کو اس کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے نام بتائے، جب نام بتا چکے تو گویا کہ ایک پروسیس پورا ہو گیا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کا ایک جو معاملہ تھا، ایک قانون تھا، ایک ضابطہ تھا، پورا ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کی علمی لحاظ سے فرشتوں پر فضیلت ثابت ہو گئی۔ جب ثابت ہوئی تو اللہ نے فرمایا اب اس کے سامنے سجدہ کرو، جھک جاؤ۔ فرشتے معصوم مخلوق، کوئی گناہ نہیں، آدم علیہ السلام نے ابھی پیدا ہونے کے بعد ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی 80,000 برس عبادت کی تھی، 80,000 برس، اور زمین پر ایک قدم برابر جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا۔ اتنا بڑا عابد اور معلم الملکوت اس کا لقب تھا، فرشتوں کا استاد، یہ بھی فرشتوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو بھی فرمایا سب سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ سجدہ کس کو کروایا گیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ اور وجہ فضیلت کیا ہے؟ علم۔ اس علم کے سامنے جھک جاؤ، صاحب علم کے سامنے جھک جاؤ، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس لیے کہ ہم نے اس کو علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے اس بات کو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم اور صاحب علم کا بڑا مرتبہ ہے، جھک جایا جائے، سب جھک گئے۔
شیطان اکڑا رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے بوگس دلیل دی. کہنے لگا کہ اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہٰذا میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ حالانکہ ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جو غالب آتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، اور جو مغلوب ہو جاتا ہے وہ کمتر ہوتا ہے. کسی برتن میں مٹی ڈال کر آگ جلائیں، مٹی پگھلے گی نہیں، مٹی ویسی رہی، گرم ہوگی پگھلے گی نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگی. لیکن آگ جل رہی ہے اس میں بہت ساری مٹی ڈال دیں تو آگ بجھ جائے گی. افضل کون ہوا؟ مٹی ہوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ جب علم کی توہین ذہن میں آ جائے تو فہم ختم ہو جاتا ہے، آدمی کی عقل سلب ہو جاتی ہے، پھر وہ بے سروپا باتیں کہتا ہے. تو شیطان نے حقیقتاً علم کی فضیلت ماننے سے انکار کیا اور صاحب علم کے سامنے نہ جھکا. اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. سب سے پہلے جس نے علم کی توہین کی وہ شیطان تھا. جس نے سب سے پہلے کسی صاحب علم کے مرتبے کو نہ سمجھا وہ شیطان تھا، اور راندہ درگاہ ہو گیا. اس سے معلوم ہوا آدم علیہ السلام نے ایک بھی سجدہ بھی نہیں کیا، لیکن علم ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ثابت کیا کہ چاہے کوئی کتنی ہی عبادت کر لے، اگر اس کے پاس علم کی کمی ہوگی تو صاحب علم ہمیشہ اس عبادت گزار پر غالب رہے گا، اس سے افضل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا کہ صحابہ کرام میں آپس میں بحث ہو رہی تھی. پوچھا کہ کیسی بحث ہو رہی ہے؟ بہت غور سے سنیے گا، بڑی پیاری نفیس حدیث ہے یہ. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بحث اس بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک عالم ایک عبادت گزار. عالم کا کام تو یہ تھا کہ وہ صرف فرض نماز پڑھاتا تھا، فرض عبادت کرتا تھا، کوئی نوافل کی کثرت نہیں. اس کے بعد جا کے لوگوں کو علم سکھاتا تھا. اور عبادت گزار دن میں نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، اور راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتا تھا، شب بیدار. ہماری بحث یہ ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ ذرا غور سے سماعت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم کو، اس عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا شخص پر ہو. اسلوب کلام دیکھیے، یہ بھی کہہ سکتے تھے جیسے میری فضیلت تم پر نہیں، تم میں سے سب سے ادنا کو لے کر آؤ. جیسی اللہ نے میری فضیلت اس ادنا پر رکھی ہے، عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے. یہاں شارحین نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ ہمارے نبی کو ایک ادنا درجے کے امتی پر کتنی فضیلت حاصل ہے؟ کوئی پیمانہ ہے؟ کوئی معیار ہے؟ کوئی لمٹ ہے؟ کوئی حد ہے تو بیان کریں. نہیں ہے نا. شارحین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو عابد پر اتنی فضیلت دی ہے جس کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ علم کا مرتبہ ہے، علم کا ایک مقام ہے جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں نظر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے. دو گروپ تھے، ایک کونے میں تو ذکر اذکار ہو رہا تھا، ایک کونے میں ملاحظہ فرمایا تو ایک صحابی رسول درس قرآن و حدیث کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس طرف ملاحظہ فرمایا، پھر ادھر کو دیکھا اور آپ نے فرمایا بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور یہ کہہ کے اس حلقے میں جا کر بیٹھ گئے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں علم کا بڑا مرتبہ ہے، صاحب علم لوگوں کا بڑا مرتبہ ہے. سرکار اس حلقے میں جا کے تشریف فرما ہوئے. یوں ہی سیاہ ستہ کی کتب اٹھا کے پڑھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ نماز میں مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوں جو سب سے زیادہ صاحب علم لوگ ہیں. آپ فرماتے تھے پہلی صف میں سب سے زیادہ صاحب علم لوگ میرے قریب رہے، پھر جو ان سے کم ہے، پھر جو ان سے کم ہے، پھر ان سے کم ہے.
سرکار کی بارگاہ میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا معیار سفید داڑھی نہیں تھی، علم تھا۔ جو جتنا بڑا مجتہد صحابی ہوتا تھا اس کو سب سے آگے جگہ ملتی تھی۔ سرکار نے اتنا علم کی قدر فرمائی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان تمام باتوں پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ تغیر زمانہ کے اعتبار سے ہمارا معیار اور اللہ رسول کا معیار تبدیل ہو گیا، یعنی ان دونوں معیار میں بظاہر ٹکراؤ ہو گیا۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہا ویسے تو ہر دور میں علم کی قدر و قیمت ہوتی رہی، لیکن پھر تغیر زمانہ ہوا، زمانہ پلٹا اور علم کے ناقدر لوگ پیدا ہوئے۔ ہم سب ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ علم کو ہم نے بہت ہی معمولی اور حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ علم جس کے بغیر کوئی آدمی اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، عالم ہی ہو سکتا ہے۔ ہر عالم اللہ کا ولی ہو ضروری نہیں، لیکن جو ولی ہے وہ عالم ضرور ہوگا۔ کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ فقہاء نے ایک شرط قائم کی ہے کہ اگر آپ کسی سے بیعت ہونا چاہیں، مرید ہونا چاہیں، تو جو پیر صاحب ہیں وہ صاحب علم ہونے چاہیے، عقیدہ ہر عقیدہ دلیل کے ساتھ جانتے ہوں اور اپنی ضرورت کے مسائل خود کتابوں سے دیکھ کر نکال سکیں۔ اور جس وقت یہ مقولہ لکھا ہے اس وقت اردو کی کتابیں نہیں تھیں۔ نہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اردو کی کتاب علمی تشنگی مٹا سکتی ہے۔ میں چونکہ ایک عالم دین ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ صرف بہار شریعت پڑھ کے کوئی سمجھے کہ میں عالم بن گیا تو وہ میرے پاس حاضر ہو، تشریف لائے، بلکہ میں حاضر ہوں گا اس کے پاس اور انشاءاللہ میں چند سوال کر لیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ علم آئی کہ نہیں آئی۔ اس کتاب کے اوپر لکھ دیا گیا عالم بنانے والی کتاب، اس نے بہت زیادہ کام خراب کیا کہ ہماری عوام نے بہار شریعت پڑھنے کے بعد سمجھا کہ ہم سے بڑا مفتی اعظم پاکستان کوئی نہیں۔ تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے دارالعلوم بند کر دیں، 8 سال تک مشقت برداشت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہر ایک کے ہاتھ میں بہار شریعت پکڑائی، ہر گھر میں مفتی اعظم پاکستان، ریڈی میڈ مفتی، اور فتویٰ ہر گھر سے جاری ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ المیہ ہوا کہ پھر معیار تبدیل ہو گیا۔ تو بہرحال پیر جو ہوتا ہے اس کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل خود کتاب سے نکال سکے۔ کتاب سے مراد عربی کتابیں، اور اپنی ضرورت سے مراد یاد رکھیے صرف یہ نہیں کہ ذاتی ضرورت،